بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابھی کچھ دیر قبل امیر جماعت مولانا محمد منیف صاحب درس قرآن کریم کے حوالے سے کچھ نکات بیان فرما رہے تھے۔ میں اسی تسلسل کو تھوڑا سا آگے لے کر کچھ باتیں کروں گا، کیونکہ اہم باتیں منیف بھائی نے ارشاد کی۔ جس طرح مجرموں کے حوالے سے بات کی آپ نے کہ مجرمین جو ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں، جو جہاد کے حوالے سے بات کی نا، تو یہ کہ آپ جب کسی علاقے میں موجود ہیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سے علاقے کے اندر جرم ہوتا ہے۔ یعنی ایک چرسی کو نہیں پتہ ہوگا، مجھے نہیں پتہ ہوگا کہ چرس کہاں ملتی ہے، مجھے نہیں ملتا کہ چور کہاں پہ بیٹھتے ہیں، لیکن جب ایک چرسی آتا ہے، ایک چور آتا ہے، تو اس کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر ہے، وہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جو میرے چچا مولانا حبیب بن وحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر درس میں فرماتے تھے کہ دعا کی جو قبولیت ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے۔ تو چچان فرماتے تھے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دراصل کیا کرتا ہے، وہ ماحول بناتا ہے، وہ لوگ آپ کے قریب لے کر آتا ہے کہ وہ آہستہ 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 وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ کی دعا جو ہے وہ قبولیت کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ تو اس میں وہ مثال دیتے تھے کہ جیسا آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو ابھی آپ اپنے ذہن میں ایک پروگرام بنا لیں کہ یار مجھے ڈکیتی مارنی ہے، تو کیا ہوگا کہ اب آپ چلتے پھرتے رہیں تو آہستہ 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 آپ کو خود بخود وہ لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں جن کا تعلق ڈکیتی سے ہوگا، چوری سے ہوگا، جرم سے ہوگا، آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہاں سے آیا، نہ آپ ان کو جانتے ہیں، نہ آپ ان کو پہچانتے ہیں، نہ کبھی ملاقات ہوئی، لیکن چونکہ آپ کا سوچ جو ہے نا وہ گئی کس طرف ہے کہ مجھے ایک جرم کرنا ہے، تو کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ یعنی آپ کے دماغ سے وہ سگنل جو ہوتا ہے وہ براڈ کاسٹ ہوتا ہے کہ مجھے چوری کرنی ہے، مجھے ڈکیتی کرنی ہے، مجھے کوئی اس کے لیے بندہ چاہیے یا مجھے کوئی اس کے لیے ہیلپ چاہیے۔ تو وہ جو سگنل ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کو سگنل ریسیو ہوتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار فلاں مائنڈ کا بندہ وہاں بیٹھا ہے، تو وہ آہستہ 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 آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ آپ کو وہ بن جاتا ہے۔ تو بعین ہی جب انسان کسی اچھے کام کے لیے سوچنا شروع کرے، تو اسی لیے اسلام کے اندر کیا ہے کہ نیت کا ثواب جو ہے، نیت کا ثواب بولتے ہیں کہ آپ نے نیت کر لیں تو اس کا بھی ثواب ملنا شروع ہوتا ہے۔ ثواب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک نیت کر لی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ اچھا کام کرنا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ چچا جان فرما دیتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ آپ کے سگنل کو براڈ کاسٹ کرتا ہے، تو جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان تک وہ سگنل پہنچتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ 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 وہی لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن جو فرماتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپ صادقین، صدق والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنی سوچ اپنی فکر آپ اس طرف لے کر جاؤ، تو آہستہ آہستہ وہ لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح جارج میکسویل نے جو اپنی کتاب دی ریئل وار کے اندر لکھا نا، تو وہ اس نے کیسے پہچان لیا، قرآن کریم اس کی بڑی مطلب خوبصورت انداز میں وضاحت فرماتا ہے کہ یعرفونہ، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے حقائق کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے کمال کو وہ لوگ پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو بڑی مطلب عجیب سی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہا ہے کہ وہ جانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ تو کوئی اور مثال نہیں دی۔ مثال کیا دی اس نے کہ اپنے بچوں کو جس طرح سے پہچانتے ہیں، تو اس کی ایک تمثیل ہے جو اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کی وضاحت آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کو جو لے کر آتا ہے، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے نا کہ قرآن کو کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے، ہم چونکہ اپنے دماغ کو نہیں کھولتے تو ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کسی اسکول میں چلے جائیں، میرا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے نا، میں آپ کو ایک تصویر دیتا ہوں اپنے بچے کی، میں جا کے بولوں گا جا کے میرے بچے کو آپ اسکول سے لے کر آ جائیں۔ جب آپ اسکول میں پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو وہاں پر مطلب سینکڑوں بچے ہیں جو ایک ہی جیسے یونیفارم پہنے ہوئے ہیں، ایک ہی سائز کے، ایک ہی عمر کے تقریباً ہیں، وہ سب ایک ساتھ نکل رہے ہیں۔ اب آپ تصویر میں ڈھونڈتے رہیں گے میرے بچے کو تو آپ کو بڑی مشکل ہو جائے گی، بڑا مشکل ہو جائے گا، نہیں ملے گا۔ لیکن وہی جب باپ جاتا ہے اسکول میں جائے گا، وہی سینکڑوں بچے کھڑے ہو جائے سب ایک جیسی عمر کے ہیں، ایک ہی جیسے یونیفارم پہنے ہوئے ہیں، لیکن باپ ہے وہ دور سے پہچان لیتا ہے کہ میرا بچہ کہاں کھڑا، وہ کھڑا ہوا، اس کو بات ہے وہ ادھر آ جائے، وہ پہچان لیتا ہے۔ تو کتنی فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کی مثال دے رہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
کہ یہ بالکل ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. کیسے پہچانتے ہیں اپنی اولاد کو؟ دور سے پہچان لیتے کہ ہزاروں کے اندر وہ میرا بچہ. تو اللہ کی بات کو بھی، اللہ والے کی بات کو بھی پہچانتے کیسے ہیں؟ بالکل دور تک پہچان لیتے کہ یہ ہے اللہ کی بات، لیکن ماننا نہیں ہے، کیونکہ مان لیا تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا. یعنی سب پتہ ہے. تو جارج نکسن کو بھی پتہ ہے کہ اگر پوری دنیا میں اسلام ختم ہو جائے، اسلام کی جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن تم دیکھو گے کہ ایک نیشن ایسی ہوگی کہ جو اسلام کے لیے لڑ رہی ہوگی، اینڈ دے آر پٹھانس. چلی گا اس کو، دے آر پٹھانس. اور وہ کون ہے؟ وہ پٹھان ہیں، وہ لڑ رہے ہوں گے. تو یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ بالکل پہچانتے ہیں، اسی طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. لیکن کیا ہے، ہم نے اپنے کرنے کا کام کرنا ہے. ہم نے اپنے کرنے کا کام چونکہ چھوڑ دیا تو یہ مسائل ہے نا. ہم اللہ کی اس بات کو، اللہ کی آواز کو جب ہم جانتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہچانیں. جیسے ہم نے کل بھی ایک بات کری کہ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو بیان کرتے ہیں، اکثر سنتے ہیں جو سیرت رسول کے حوالے سے، کہ ابو جہل نے ہاتھ میں کنکریاں پکڑی اور کنکریاں پکڑ کے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس میں کیا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں بتاؤں یا وہ بتائے جو تیرے ہاتھ میں. تو یہ مثال ہم نے سنی، واقعہ سنا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، کنکریاں بول اٹھی اور شہادت دی. تو یہ بات اپنی جگہ ہے، بالکل ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں تمثیلات میں کیا ہوا؟ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ تو یہ نظر آیا کہ جو کنکریاں بول نہیں سکتی تھیں، جنہیں بولنا تک نہ آتا تھا، آپ نے اس کو بولنا سکھا دیا، ان کو کلمہ پڑھنا سکھا دیا. تو یہ کام اللہ والے کا رہا. یہی ہونا چاہیے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ وجود جس کو بولنا نہیں آ رہا، جس کو پتہ نہیں تھا اسلام کا، آپ نے اپنے عمل سے، اپنے درس سے، اپنی تبلیغ سے اس کو بولنا سکھایا، اس کو پروان چڑھنا سکھایا. لیکن نہیں کیا. اگر یہ سب تو وہ ساری چیزیں غلط ہو گئیں، ساری چیزیں بیکار ہو گئیں، آپ کے عمل میں لے آئیں. تو بھی آئی نہیں. جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں حضرت قبلہ عالم نے جب یہ بات کی نا، کہ حضرت قبلہ عالم نے جب ان تعلیمات اسلام کا تذکرہ کیا، آپ نے جب بیان فرمایا کہ کتنے خوبصورت انداز میں اس بات کو کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 4 اراکین کے اوپر ہے. مولوی صاحب تو 5 اراکین بولتے ہیں نا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کیونکہ جہاد کھا گئے وہ. تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ جو ہے وہ تو اسلام میں بنیاد ہے نا. اسلام میں داخلے کی کیا ہے؟ بنیاد ہے. آپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تو اسلام میں آ گئے کیا؟ نہیں آ گئے. تو پھر کلمے کو آپ نے اسلام کو بنیادی رکن کہاں سے قرار دے دیا کہ اسلام کے جو پلرز ہیں وہ نہیں؟ تو کلمہ تو اسلام میں داخلے کا راستہ ہے. جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو اسلام میں آپ نہیں آ سکتے. جب کلمہ پڑھ لیا اب اسلام میں آ گئے. اب اسلام کے جو بنیادی اراکین ہیں تو وہ آپ نے فرمایا کہ جی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. صحیح ہے. صاحب فرماتے ہیں کہ مطلب یہ 4 پلرز ہیں نا. تو ایک بلڈنگ آپ کھڑی کرتے ہیں، کوئی ایک آپ نے کمرہ بنایا تو 4 پلرز کے اوپر ایک بلڈنگ کو کھڑا کیا. تو وہ کھڑا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ایک چوکیدار رہتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، جو اس کو مینٹین کرتا ہے. تو وہ جو مینٹین کرنے والی چیز ہے، جو اس کو قائم کرنے والی چیز ہے، وہ 5واں رکن ہے، وہ کہلاتا ہے جہاد. تو جب تک وہ جہاد نہیں ہوگا تو نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، یہ تمام کے تمام جو اراکین ہیں وہ مانی ہو جاتے ہیں، لا حاصل ہیں اگر آپ جہاد کے اس کانسیپٹ کو کسی بھی عبادت سے ہٹا دیں. چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو. اگر یہ چاروں عبادات آپ کو جہاد کے ٹاپک پر نہیں لے کر آ رہی تو پھر آپ کی نماز میں اور غیر مسلم کی نماز میں، آپ کے روزے میں غیر مسلم کے روزے میں، آپ کی زکوٰۃ میں غیر مسلم کے روزے میں، آپ کے حج میں غیر مسلم کے حج میں پھر فرق کیا ہے؟ کیونکہ جتنی یہ عبادات یعنی 4 اراکین کی ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے، تو آپ اٹھاؤ پڑھو قرآن کریم میں. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، تم پر نماز فرض کی گئی جیسے پہلے. نماز پہلے بھی پڑھی جاتی رہی، نماز بعد بھی پڑھی گئی، شکل تبدیل ہو گئی، حالات تبدیل ہوئے، سب کچھ ہوا. حج پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے. زکوٰۃ پہلے بھی دی جاتی رہی کسی نہ کسی انداز میں، ہر مذہب میں دی جاتی ہے. کوئی دان کے نام سے دیتا ہے، کوئی خیرات کے نام سے دیتا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، دیا جا رہا ہے. تو ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا زکوٰۃ، ان کا حج، ان سب کے لیے قرآن کریم نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھا. لیکن جب جہاد کی بات آئی تو کہیں قرآن نے یہ نہیں کہا کما کتب علی الذین من قبلکم کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. ایسا نہیں ہوا. تو یہ وہ واحد چیز، یہ واحد رکن ہے، وہ واحد چیز ہے جو ان چاروں کی حفاظت کے لیے مخصوص کیا گیا.
یعنی اگر آپ کی عبادت اس طرف لے کر نہیں جاتی تو بغیر جہاد کے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، بغیر جہاد کے آپ کی روزہ نہیں ہے، بغیر جہاد کے آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے، بغیر جہاد کے آپ کا حج نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ اسی ٹاپک کو جو سبھی منی بھائی نے کہا نا کہ صرف تبلیغ، ہجرت، غزوات اور جہاد، اسی کام کے لیے مسلمان کو پیدا کیا گیا، بس یہی ٹاپک ہے آپ کے پاس، اور اس کے علاوہ کوئی ٹاپک نہیں ہے۔ جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لی سنتین، میری دو ہی سنتیں ہیں، اولہ التبلیغ و اخر الجہاد، کیا ہے؟ پہلی تبلیغ ہے اور دوسرا جہاد، اس کے علاوہ کوئی سنت، باقی سنت جو آپ کرتے رہو، مسواک بھی کرنا، یہ بھی سنت، سب سنت ہے، لیکن جس پر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہے وہ صرف دو سنتیں ہیں۔ اسی لیے جب اللہ نے، دیکھو عجیب بات ہے نا، جب اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو، یعنی حج کے اوپر جا رہے ہیں تو ایسے ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ تم باپ دادا کا ذکر کیسے کرتے تھے بھائی؟ وہ اب یہاں پہ مولوی صاحب لے کے بیٹھ جائیں کہ ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 100 مرتبہ پڑھ لینا، 1000 مرتبہ پڑھنا، 1,00,000 مرتبہ پڑھنا، یہ اللہ کا ذکر ہو گیا، یہاں پہ جان چھوٹ گیا آپ کی۔ ارے وہ لوگ کیا ذکر کرتے تھے وہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے؟ تو وہ اگر مسجد حرام میں ہیں، وہ بیت اللہ میں ہیں، وہ اپنے آبا و اجداد کا ذکر کر رہے ہیں، تو کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ تو وہ صرف یہ پڑھ لیتے تھے کہ میرا باپ ایسا، میرا دادا ایسا، میرا باپ ایسا، میرا باپ، اپنے باپ کا نام لیے جا رہے ہیں، اپنے دادا کا نام لیے جا رہے تھے، اتنی مالا جپ رہے تھے؟ نہیں نا۔ تو کیا کرتے؟ تو وہ اپنے باپ داداؤں کے قصے بیان کرتے ہیں، ان کے باپ داداؤں کی شجاعتوں کے، ان کے معاملات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ جس طرح سے بیان کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے، وہاں پہ اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے وہ باپ دادا کا، بلکہ اس سے زیادہ شدید ہو کر کرو۔ تو وہاں مطلب کیا ہے کہ آپ کو اعلاء کلمۃ الحق ادا کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو ذکر کیا، تو ہمارے باپ دادوں کا ذکر نہیں ہوگا، ہمارا ذکر ہوگا تو اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوگا، تو وہ کرنے کا کام ہے۔ تو یہ ذکر ہے، تو نماز ہے آپ کی، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جیسا بھی مبین بھائی نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیدا کیا تو کیا کیا؟ قاتلو او ادفعوا، یا تو قتل کرو یا دفاع کرو، ہر چیز آپ کی جاریت، آپ کی تبلیغ بھی جاریت ہے، آپ کی جہاد بھی جو جاریت ہے۔ تو صرف تبلیغ اور جہاد ہی نہیں، اب آپ پیچھے بھی لے کے جاؤ تو آپ کی نماز جہاں سے سٹارٹ ہے وہ بھی کیا ہے؟ جارحانہ ہے۔ اسی لیے کسی کی عبادت کے اندر جو ہے وہ اذان نہیں ہے نا، اذان جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ یعنی آپ پہلے جو کر رہے ہو آپ چیلنج دے رہے ہو، سب کو پروکلیم کر رہے ہو، آپ کو ہے کہ کسی کے اندر دم تو روک کے دیکھ لے، تو روک لے۔ جس طرح مچھر کی مثال اللہ نے دی نا، تو مچھر میں کیا ہے کہ مچھر جب آپ کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہے تو پہلے تبلیغ کرتا ہے، وہ بھن 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 کر کے آ رہا ہے نا کہ روک سکتا ہے تو روک لو، میں تو آؤں گا تجھے کاٹنے کے لیے۔ تو ایک مچھر سے انسان سبق سیکھ رہا ہے نا کہ اس کی بھی جو، یعنی اس کا بھی جو جہاد ہے، یعنی اس کا بھی جو کاٹنا ہے وہ بھی جارحانہ ہے، وہ بھی اعلان کر کے آ رہا ہے۔ تو ایک مسلمان جو ہے چوری چھپے جا کے جہاد کر جائے گا کیا؟ کھلم کھلا کرے گا، کیونکہ وہ کھڑے ہو کر بولتا ہے کہ قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ، تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ۔ تو ہے کسی میں کچھ کر رہے تو کر لے، کسی میں دم ہے تو روک کے دیکھ لے۔ تو اس کی تبلیغ یعنی نماز جو ہے وہ بھی جا رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے دیکھو نماز کے جب ہم لیکچرز رہے تو اس میں ایک بات ہمیشہ ہے نا کہ اگر آپ 200 سے زیادہ مرتبہ نماز ادا کر رہے ہو تو اس کے اندر اللہ اکبر آپ کہہ رہے ہو نا، تو سب سے بڑی جو جارحانہ انداز ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ نے اللہ اکبر کہا، کیونکہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہو گیا؟ اکبر کمپیریٹیو ڈگری ہے، یعنی آپ کسی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، تو اللہ کا کس کے ساتھ مقابلہ ہے؟ تو اللہ کا تو مقابلہ نہیں رہتا، ہمیشہ اللہ کے نظام کا مقابلہ ہوتا ہے، اللہ والے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ تو آپ مقابلہ کروا رہے ہو، بولتے ہو آؤ ہے کوئی دکھاؤ کہ اس سے بڑا کوئی سسٹم ہے، تو آپ تو ابتدا وہیں سے کر رہے ہو نا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ میں ان سب سے منہ موڑتا ہوں۔ کن سب سے منہ موڑتا ہوں؟ ان سب سے نا، تمام سسٹم سے، تمام۔ آپ نے پہلے اعلان کر دیا کہ میں نے بغاوت کا اعلان کر دیا، تو آپ پہلی بغاوت کا، یعنی آپ کی جو ابتدا ہے نماز وہ پہلی جاریت سے ہے، پہلی اس کو تبلیغ، یعنی پہلی وہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم ان سب سے بری مما یشرکون، ان سب سے بریت کا اعلان کر رہے ہیں، ان سب سے تبرہ کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہیں سے تو آپ کی ابتدا ہوئی ہے۔ لیکن آپ یہ بھول جائیں، یعنی جو ابھی ہم لاسٹ بات ہو رہی تھی نا کہ ہمارا تو کام یہی ہے کہ ہمیں احباب جتنے بھی لوگ ان سب کو یہ بات سمجھانا ہے، مقام مسلم کو سمجھانا ہے کہ تم دفاع کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم چھپ چھپ کر مطلب رہنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم تو کھڑے ہو کر اعلان کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔
تمہاری جاہریت ہونی چاہیے، تمہارا انداز پتہ چلنا چاہیے، تمہاری شدت پتہ. قرآن کریم عجیب بات فرماتا ہے نا کہ یعنی مومن بندے تو وہ ہیں کہ جب چلتے ہیں تو کافر ان سے غیظ اور غضب کھاتے ہیں. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا نا، بڑے بڑے بیٹھتے ہیں حضرت کہ نہیں مسلمان بڑا امن پسند ہوتا ہے، مسلمان بڑا صالح پسند ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ حضرت مجھے یہ بتائیے، اب لوگ بیٹھے ہوئے نا تبلیغی میں لے کے بیٹھے میں تو امن پسند ہے، صلح پسند ہے. اب میری ماشاءاللہ بڑی داڑھی ہے، بارش ہوں، جبہ قبہ بھی پہنا ہوا ہے، عطر بھی لگایا ہوا ہے، ٹوپی بھی لگائی ہوا ہے، لگا. اب میں کافروں کے محلے سے جاتا بھی ہوں، آتا ہوں. کافروں کو کوئی تکلیف ہے کیا؟ کوئی تکلیف نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں نا. مگر اللہ بول رہا مومن تو وہ ہے کہ جب چلتے ہیں تو کافر جو ہے وہ غیظ اور غضب کھاتے ہیں. تو کب کھائیں گے وہ غیظ اور غضب؟ آپ کی نماز جو جس طرح کی نماز آپ پڑھ رہے ہو اس سے تو کوئی ان کو غیظ و غضب نہیں. آپ دیکھو بھائی، آپ جاؤ مڈل ایسٹ میں چلے جاؤ، فارس میں چلے جاؤ، بڑے بڑے افطار ڈنر جو ہیں وہ کون کروا رہا ہے؟ سارے غیر مسلم کروا رہے ہیں. قطر کی جامع مسجد جو بادشاہی مسجد ہے وہ سکھوں نے بنا کے دی نا، جامع مسجد عمر وہ سکھوں نے بنائی ہے، ان کو بھی کوئی تعلق نہیں. وہ بولتے ہیں اچھا بھائی نماز پڑھنے آپ کو ٹھنڈا اے سی والی مسجد بنا کے دیں گے، فرسٹ کلاس کارپیٹ بھی لے، آپ کسی بھی مسجد کے اندر بیٹھے رہو. آپ کو روزہ رکھنا، آپ بالکل آرام سے روزہ رکھو، سب کچھ کرو، سارے معاملات ہیں سکون سے چلتے رہو، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. جبکہ کافر کے مطلب عمل تو یہ ہے کہ جب مومن وہ چلتا، اللہ تو یہ بھی نہیں بول رہا کہ مومن کو جاہریت کر رہا ہو، مومن جہاد کر رہا ہو تو ان کو غیظ و غضب نہیں. قرآن فرماتا ہے کہ جب وہ چلتے بھی ہیں تو کافر ان سے غیظ اور غضب کھاتے ہیں. تو ان کا کیا چلنا ہے بھائی؟ کیسے چلنا ہے ان کا؟ تو وہ چال آپ کی نہیں ہے، آپ کے چلنے سے غیظ اور غضب کافر کو نہیں آ رہا تو آپ کی پھر چال چلن خراب ہے. پھر آپ کا چال چلن خراب. آپ کے محلے، آپ کافر کے محلے سے گزرتے ہیں تو کافر، یعنی آپ کافر کا مطلب بیچارہ عام ہندو عام عیسائی نہیں. جو بات ائمۃ الکفر کی ہے، کفر کے امام، آپ کی بات سے، آپ کے کلام سے، آپ کے چال سے، آپ کے ڈھال سے اس کو ایک غیظ اور غضب آنا چاہیے. پتہ چلنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا بچہ ہے. کس طرح؟ جس طریقے سے یہ ہے نا کہ جنگل کے اندر ایک بلی کا بچہ بھی گھوم رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، کوئی دیکھتا پلٹتا ہے اس کی طرف، کوئی جانور دیکھتے نہیں دیکھتے نا. گیدڑ کا بچہ چلا جائے، لومڑی کا بچہ چلے جائے، ہرن کا بچہ چلے جائے تو سارے جانور اپنا اپنا کھیلتے رہتے ہیں، کھماتے رہتے ہیں. لیکن وہیں ایک شیر کا بچہ جب باہر نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کو غیظ اور غضب آ جاتا ہے، سب کو ایک پریشانی ہوتی ہے. حالانکہ وہ شیر کے بچہ جو ہے ابھی اس نے کسی کو کاٹا نہیں، کسی کو بھمبوڑا نہیں، کسی پہ چیخا نہیں، بس وہ اپنی کھار سے باہر نکلا ہے. ابھی غار سے باہر نکل کے اس نے یوں کر کے انگڑائی لیے تو تمام جانور جو ہیں تو وہ ہل جاتے ہیں. ارے بھائی کائے کو ہل گیا، اس نے کچھ بولا کیا؟ نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شیر کا بچہ ہے، اس کی چال کیا ہے؟ شیر کی چال ہے. تو اللہ تو وہی مثال دے رہا ہے نا کہ مومن کی جو چال ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے، یعنی آپ کی چال شیر کی چال ہو کہ جنگل کے تمام جانور جب نکلتے رہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن وہ شیر کا بچہ باہر نکلا تو ہر ایک کو پریشانی کھڑی ہو گئی، یہ باہر کائے کو آ گیا، یہ کیسے آ گیا؟ لیکن ہمیں کہا کیا گیا کہ ہمارے کو تو وہی جیسا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان ہے نا کہ آپ کو تو وہ شیر کا وہ بچہ تھا جس کو ایک گدڑی نے پال لیا اور اس کو بکرا یعنی کتا بنا دیا، اس کو اپنی اوقات کا نہیں پتا، اپنے معاملات کا بھی نہیں پتا، وہ چلتا رہا تو وہ بھول گیا اپنی چال کو، لوگوں نے اسے ڈرنا چھوڑ دیا، بھول گئے سب اس کو. تو ہمارے ساتھ یہ المیہ ہے کہ ہم نے اپنی عبادات کو صرف عبادت تک رکھا. رمضان شریف کے حوالے سے کل بھی گفتگو ہوئی، پہلے بھی گفتگو ہوئی، بات ہوتی رہی، تو آج ہم بھی بات کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حدیث ہے، آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے رمضان کو اس لیے بنایا کہ تاکہ غنی اور فقیر ان کو برابر کر دیا جائے. تو غنی اور فقیر کو برابر کر دی جائے تو کیا مطلب ہو گیا؟ کیسے ہوں گے غنی اور فقیر؟ کیسے رمضان میں برابر ہو جاتے ہیں؟ کیا کنسپٹ ہے؟ صحابہ کرام 6 مہینے سے پہلے یعنی محرم کا چاند نظر آ جائے تو رمضان شریف کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے صحابہ کرام سے تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ آپ نے 3 دفعہ سوال پوچھا بخاری کے اندر. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، رمضان آ رہا ہے جس میں اللہ مغفرت فرماتا ہے. پھر آپ نے بیان فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا روزہ جس میں روزہ دار کو اللہ 2 خوشیاں نصیب فرماتا ہے. پہلی خوشی وہ جب وہ افطار کرتا ہے، دوسری خوشی وہ جب وہ رب سے ملاقات کرتا ہے. عجیب بات ہے نا. تو کیا نماز بھی نہیں؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز تو مومن کی معراج ہے جس میں اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، ہر ایک ہے نا. لیکن روزے کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 خوشیاں، ایک وہ جب وہ افطار کرتا ہے، دوسری خوشی وہ ہے جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے. امام جعفر فرماتے ہیں کہ غنی اور فقیر، غنی اور غریب ان کو برابر کرنے کے لیے رمضان شریف آیا. روزہ ڈھال ہے.
تو بھائی روزہ ڈھال ہے تو ڈھال کا مطلب کیا ہے؟ ڈھال تو یہ ہے کہ کسی وار سے بچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے نا، ڈھال اس کو کہا جاتا ہے. تو آپ نے اگر روزہ کو ڈھال کہا جا رہا ہے تو کون سا عذاب آنے والا ہے، کون سی پریشانی آنے والی ہے، کون سی جنگ آنے والی ہے جس سے آپ بچے جاتے ہو؟ تو تفاسیر میں لوگ بیان فرماتے ہیں کہ گناہوں سے ڈھال ہے. نماز کیا گناہوں سے ڈھال نہیں ہے؟ نماز گناہوں سے ڈھال نہیں ہے، زکوٰۃ گناہوں سے ڈھال نہیں ہے، حج گناہوں سے ڈھال نہیں، مگر روزے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یعنی روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. تو کس چیز کی ڈھال، کہاں سے ڈھال؟ یہ جب آپ عوام الناس کو جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ بھائی روزے کا اصل تفہیم کیا ہے، صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے. آپ کو تو 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا نا، ہندوؤں کے پاس تو 22 گھنٹے کا 24 گھنٹے کا ہے، عیسائیوں کے پاس 3 دن کے بھی روزے ہیں نا. تو وہ روزے میں پھر آپ کے روزے میں کیا فرق ہے؟ صرف اسی بھوک اور پیاس کا نام روزہ ہے. تو پھر کیا ہے وہ استقبال رمضان کی؟ ہم نے کہا نا کہ استقبال رمضان کا مقصد کیا صرف یہی ہے کہ ہم اپنے گھر پہ راشن لا کے ڈالنا ہے کہ جی بیسن بھی لے آئیں، فلاں بھی لے آئیں، یہی استقبال رمضان ہے؟ یہی روزے کی تیاریاں ہیں؟ اگر یہی روزے کی تیاریاں ہیں تو پھر مطلب اس کے آپ روزے کی تیاری کر رہے ہو یا پیٹ کی تیاری کر رہے ہو؟ یہ تو پیٹ کی تیاری ہو تو روزے کی تیاری کیا ہوگی؟ جبکہ روزے کے لیے آپ کے گھر پہ، جیسا ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آپ کے گھر پہ کوئی مہمان ہے، اس کا استقبال کرنا ہے، اس کی آپ کو تیاری کرنی ہے، تو آپ کو اس کے مزاج کا خیال کرنا پڑتا ہے. یعنی میں اگر کہیں جا رہا ہوں، آپ کے گھر پہ مہمان آ رہا ہوں، تو آپ کو اگر میرا خیال کرنا ہے تو آپ کو میری ڈائٹ کا خیال کرنا پڑے گا کہ بھئی محمود صاحب کو شوگر ہے تو ان کو کیا کھانا چاہیے، ان کو نیند کے لیے کیا چاہیے، بستر کیسے چاہیے، یہ تمام چیزیں تو میں کہوں گا کہ ہاں جی میرا بڑا خیال کیا، میرا بڑا اچھا استقبال کیا. لیکن میں آیا آپ کے پاس، آپ جو ہے وہ مزیدار قسم کے میٹھا بنا کے لا رہے ہو، مرغن غذائیں بنا کے لا رہے ہو، آپ نے اپنی جانب میں تو بہت اچھا کام کر دیا بھائی اس کو، لیکن میرے لیے تو سارا زہر قاتل ہے، تو وہ میں کھا ہی نہیں سکتا، میرے لیے بیکار ہو گیا. تو معلوم یہ چلا کہ بھائی پھر یہ تیاری آپ کی تیاری نہ ہوئی. ہاں میرے مزاج کا خیال کرتے آپ، اسی حساب سے تیاری کریں تو وہ تیاری کہلائے گی، تب وہ استقبال کہلائے گا. تو جب رمضان کی تیاری کی بات کرو آپ رمضان کے استقبال کے لیے، تو پہلے اس رمضان کے لطافت کو سمجھنا پڑے گا، روزے کی نزاکت کو سمجھنا پڑے گا کہ روزے کے اندر وہ کیا معاملات ہوئے، رمضان کے اندر وہ کیا لطافت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا نزول ہے رمضان میں، تو آپ پر کیا نزول قرآن ہوتا ہے، کیا اس کی تیاری کری، کیا اپنے وجود کو ہم نے اس کے لیے تیار کیا کہ ہم پر بھی ان آیاتوں کا نزول ہو کہ اگر نہ ہو تیرے گل پر نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، اگر آپ پر اس کا نزول نہیں ہے تو کیا ہوا، بیکار ہو گیا. تو آپ کی کیا رمضان کی تیاری ہے؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان. جب ہم یہ کہیں کہ ہم کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں تو کون سا روزہ ہے یہ؟ وہ روزہ کون سا ہے جو صبر اور استقامت کی بات کر رہا ہے، جو ڈھال بنا رہا ہے آپ کو، کہ جو آپ کو حلال چیزوں سے روک دیتا ہے. حرام چیزوں سے تو عام دنوں میں بھی رکنا ہے آپ کو، مگر رمضان میں آپ کو حلال چیزوں سے بھی رکنا ہے نا. اسی لیے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک روز کی ہے اور میں نے اس روز کا روزہ رکھ لیا. تو آپ نے صرف روزہ خود نہیں رکھا، صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھوا دیا. صحابہ کرام بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ایک روز کا صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھ لیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ جو اس وقت کے عظیم ترین سرمایہ داروں میں شامل ہیں، بڑے بڑے سرمایہ داروں میں شامل ہیں، لیکن جب خلافت کا معاملہ آیا تو کیا ہو گیا کہ آپ خلافت کا آتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مزدوری کیا ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو مدینے کے ایک مزدور کی تنخواہ ہوگی وہ میری مزدوری ہوگی. ایک روز کا روزہ رکھ لیا، چھوڑ دی نا، ساری بادشاہتیں ختم کر دی سارے. یعنی آپ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کا وہ عام یعنی وہ حالت ہے، وہ معاملات ہیں کہ آپ جب کسی بازار سے گزرتے ہیں اور آپ گزر کے چلے جاتے ہیں تو بعد کے لوگ بتاتے تھے کہ یہاں سے حضرت عمر بھی گئے، یہاں سے ساتھ گئے. کیوں؟ کیونکہ اتنا عطر لگاتے، اتنی خوشبو لگاتے، اتنے معاملے. یعنی آپ نے جو لباس زیب تن کیا تو دوبارہ وہ لباس زیب تن نہیں کیا کرتے تھے. کیا نزاکت کا عالم تھا. لیکن جب آپ نے ایک روز کا روزہ رکھ لیا تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر. یہ مطلب ہم یہاں بیٹھے ہیں اس مسند پہ، تو چچا جان جو ہے، میں چچا جان کا اپنا واقعہ بتا رہا ہوں. خود چچا جان کا جو ہے یہ عالم تھا. چچا جان فرماتے تھے کہ ذرا سی جو ہے وہ استری اگر ٹیڑھی ہو جاتی تھی نا تو کپڑے نہیں پہنتے تھے کہ بھائی یہ کہ استری کی کریز جو ہے وہ خراب ہو گئی. تو ایسے مزاج تھے، سب کچھ تھے. لیکن جب ایک روز کا روزہ رکھا تو کیا ہوا؟ تو 2 جوڑے سے زیادہ جوڑا نہیں رکھے.
ہاں وہ چھتیں ٹپک رہی ہیں تو وہاں پہ وہ بالٹیاں رکھ رہے، برتن رکھ رہے ہیں. ارے وہ لوگ جن کی مطلب جائیدادیں تھیں، عیاشیاں تھیں نا، مطلب ایک انداز کے اندر ٹھیک ٹھاک بندے سے کھا رہے ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں. میں نے بتایا نا کہ کپڑے کی اگر کریز بھی خراب ہوئی تو کپڑا نہیں پہننے کہ نہیں بھائی اس کی استری خراب ہے. لیکن جب ایک اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اللہ والے نے بتایا کہ ایک روز ہے زندگی اور اس کا روزہ رکھ لو، یعنی جو حلال تھا وہ بھی اپنے اوپر حرام کر لیا، چاہتے تو کر. اس کو بتایا اللہ کے رسول نے کہ یہ ہے عمل کہ اپنے اوپر ان چیزوں کو بھی حلال، یعنی جو حلال تھا اس کو بھی حرام قرار دے دیا نا، کیونکہ نہیں ہے اس کی طلب نہیں ہے. یہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلافت میں آئے، قائم ہو گئی، مزدور کی تنخواہ مقرر ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو ایک روز اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے جو ہے میٹھا کی بڑی خواہش ظاہر کی نا. تو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ میٹھے کے لیے بھی کچھ پیسے بچ سکیں. یہ کون بول رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ. کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ جو اس وقت مکے کے کپڑے کے تاجروں کے ٹاپ کلاس کے تاجر، یعنی اس زمانے کے ارب پتی. کہاں کھیلی گئی دولت کہاں، یعنی جو اس وقت، یعنی آپ سوچیں کہ سرمایہ دار جو اس زمانے کے تھے اس کی ٹاپ لسٹ میں شامل ہوتے تھے آپ. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میٹھے کی طلب ہے، کچھ میٹھا. تو آپ کی بیوی فرماتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں بچتے. پھر بیوی کچھ دنوں کے بعد میٹھا بنا بھی دیتی ہے. آپ نے پوچھا کہ تو نے تو کہا تھا کہ پیسے نہیں بچ پاتے، اتنا گزارا ہی نہیں ہوتا، تو پھر یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اپنا پیٹ کاٹا، یعنی اپنی خواہشات کو روکا کہ آج اگر جیسے ہفتے میں ایک دن گوشت بچتا تھا یا 2 دن بن رہا تھی تو اس کو بھی کم کر کے 1 دن کر لیا. اس کو کر کر کے 1 مہینے بعد اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ہم میٹھا بنا سکتے تھے، تو میں نے میٹھا بنا دیا. تو اس پر بجائے اس کے کہ اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا کہ بھائی تو ماشاءاللہ کتنی سعادت مند ہے. کس طرح سے آپ کیا بولتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے پیسے ہم مزید کم کر سکتے ہیں اپنی تنخواہ میں سے. آپ نے وہ اتنے پیسے بھی کم کروا دیے. یہ ہے ایک روز کی زندگی ہے اور اس کا بھی روزہ رکھ لیا، اس کا بھی روزہ رکھ لیا. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ پوری دنیا یعنی پوری عمر پوری زندگی آپ کی ایک روز کی ہے اور میں نے اس کا بھی روزہ رکھ لیا. نہیں چاہیے 52 ہاون دستے سونے اور چاندی کیا ہے نا آپ کے پاس، 52 ہاون دستے غلام بٹ رہے تقسیم ہو رہے ہیں. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بابا کے پاس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں. آپ ایسے مسلح اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ زمین کے خزانے ابل رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ یہ چاہیے کہ اللہ کی رضا چاہیے؟ تو مالک مختار کل ہیں، دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، بانٹنا چاہیں تو بانٹ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ اللہ کی رضا چاہیے، چھوڑ دے، سب چھوڑ دے، سب چھوڑ دیا. کیونکہ زندگی ایک روز کی ہے، اس کا بھی روزہ رکھ لیا. کرنا چاہے تو منع ہی نہیں نا، حرام نہیں تھا، کچھ بھی حلال ہے، جائز ہے، سب کچھ ہے. لیکن آپ نے اس کو بھی کیا کہا؟ سب قربان کر دیا. یہ ہے، یہ انداز ہے، یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ روزہ. ابھی تو میں استقبال رمضان کے حوالے سے 2 جملے میں بول رہا ہوں نا. تو جب تک آپ یہ نہیں جس کو کہا رہے کہ وبی صوم غدین نویت من شہر رمضان، میں آنے والے کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں. تو آنے والا یہ تو آج کا روزہ نہیں ہے نا، یہ آپ نے جو روزہ رکھا ہے وہ تو آج کا ہے. ارے یہ آج کا تو صرف ایک پریکٹس ہے آپ کے لیے، اصل تو روزہ وہ ہوگا جو اب آئے گا. اسی لیے دیکھو ابھی ہندوستان کی لوک سبھا میں اسمبلی کے اندر وہ ایک عورت کھڑے ہو کر وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ روزے کی تفہیم کیا ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ روزہ یہ بھوک اور پیاس کا نام ہے؟ یہ بیوقوف ہیں، آپ لوگ جاہل ہیں. یہ مسلمان جو ہے وہ دراصل اپنے جہاد کی پریکٹس کرتے ہیں، وہ سمجھا رہی ہے. اور یہ جو روزے رکھتے ہیں تو یہ ان کے نبی نے جو سکھایا ہے وہ اس لیے سکھایا ہے کہ مشکل سے مشکل بھی وقت اگر آئے گا، اگر بھوک اور پیاس کا بھی عالم ہوگا تو اس میں کیسے لڑنا چاہیے وہ سکھایا ہے ان کے اللہ کے رسول نے. اور آپ سمجھ رہے ہو کہ صرف یہ بھوکے پیاسے ہیں، آپ ان کو افطاری کا انتظام کروا رہے ہو اور ان کو پروموٹ کر رہے ہو اور ان کے جو ہے وہ روزے کو پروموٹ کر رہے ہو. آپ کو تو ان کو ڈیگریڈ کرنا چاہیے، لوگوں کو روزہ نہیں رکھنے دینا چاہیے، اور آپ ان کو روزے رکھوا رہے ہو. یہ دراصل اپنی پریکٹس کریں. ارے اس کو دیکھو، وہ کافی جس طرح منی بھائی نے کہا نا، ایک مجرم ہی پہچانتا ہے کہ کہاں سے میرے پر حملہ ہونے والا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا ہوگا کہ مطلب پولیس چھاپا مارے گی تو کس ٹائم پہ آئے گی، لیکن میں نے جرم کیا ہوگا مجھے پتا ہوتا ہے کہ کتنے بجے چھاپا مارے گی، کہاں سے آئے گی، یہ جو گاڑی آ رہی ہے اس میں پولیس والے ہیں کہ نہیں ہے. کیونکہ میں مجرم ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جرم کا راستہ کون روکے گا، تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے.
تو اس عورت کو پتا ہے کہ بھائی یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں نا، تو یہ 1000 آدمی روزہ رکھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 999 میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ روزہ کیوں رکھ رہا ہے، وہ سمجھنے سی بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام ہی صرف روزہ ہے. ارے جاہلو، یہ بھوکا اور پیاسا نہیں ہے. اللہم انی لکا صمت و بک آمنت. تو آپ جب افطار کے ٹائم پہ جا رہے ہو، ابتدا تو آپ اسی سے کر رہے ہو کہ وبی صوم غد نویت من شہر رمضان. ہم تو آنے والے کل کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں بھائی، یہ آج کا روزہ تھوڑی رکھ رہے. یہ بھوک اور پیاس کا نام ہمارا روزہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں تربیت ہے. یہ اپنے وجود کی تربیت ہے، اپنے نفس کی تربیت ہے کہ سامنے حلال بھی رکھا ہے لیکن ہم نے پہ حرام کر لیا. جب تک ہم اس دین پر نافذ نہیں کریں گے اس کو اپنے پہ حرام قرار دیں گے. داتا صاحب ایسے ہی نہیں ہے، داتا صاحب بن گئے. آج لوگ بولتے ہیں نا کہ ارے داتا صاحب ہے، داتا صاحب ہے. داتا بولنا شرک ہے. ارے بھائی لوگ داتا بولنا شرک ہے کیا؟ بڑی پیاری بات کرتے تھے حضرت قبل عالم کے مبلغین. والد محترم میں ایک گفتگو میں تھے تو کسی نے کہا نا شرک کے اوپر، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ شرک جو ہے، اب فرمایا کہ شرک ذات میں ہوتا ہے کہ صفات میں ہوتا ہے؟ تو سامنے والے کی سٹی گم ہو جاتی ہے کہ شرک جو ہوتا ہے وہ ذات میں ہوتا ہے نا. اگر کسی عورت کے متعلق آپ بولو گے جی اس نے گناہ کر دیا، تو مطلب کیا کہ اگر کوئی برابر والا پڑوسی اس کی تعریف کر رہا ہے تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ نہیں. جب تک خدا نہ خواستہ کوئی اس کے ساتھ غلط، تو کیا وہ ذات میں ہوتا ہے شرک؟ تو اللہ کی ذات میں شرک ہوتا ہے، صفات میں شرک ہوتا ہے. تو صفات میں شرک، اللہ خالق ہے تو اللہ فرماتا ہے اللہ احسن الخالقین، اللہ تمام خالقوں سے بہتر خالق ہے. مطلب اور بھی خالق ہیں، تو کوئی خلقیت کا تصور لے کے کھڑا ہو جائے تو وہ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ مصور ہے، بیسوں مصور کھڑے رہے. تو اس صفات میں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، ذات میں تو شرک نہیں ہو سکتا نا. تو آپ کیسے بولتے تو شرک ہے؟ اب داتا صاحب بول رہے، بولے آپ کو داتا صاحب داتا صاحب. ارے داتا صاحب تو ہے، بات یہ ہے کہ ان کو داتا بولتے کا ہے، پہلے وہ تو اسٹڈی کر لو نا. آپ کو سمجھ میں جائے کہ وہ داتا ان کو بولا کیوں جاتا ہے. تو وہی چچا جان ہمیشہ ہی فرماتے تھے کہ جب ہم وہاں جاتے تھے لاہور میں تو داتا صاحب کے اس میں، تو وہ وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں گیا عبید اللہ صاحب کے ساتھ وہاں پہ گئے تو وہ لمبی لائن لگی ہوئی کیا ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ داتا صاحب کی روٹی کا دیدار کروا رہے تھے. تو وہ ایک جو ہے داتا صاحب کی لکڑی کی روٹی ہے، تو چچا جان فرماتے تھے کہ ہم بھی گئے جا کے دیکھا تو وہ موٹا ساٹھ جو ہے وہ ایک روٹی لے کے کھڑا ہوا ہے. کیا ہے بھائی یہ؟ بولے داتا صاحب جو ہے جب نفس ان کو تنگ کرتا تھا، بھوک کا عالم ہوتا تھا، تو وہ اپنے منہ میں رکھ لیا کرتے تھے. تو چچا جان نے اس کو خوب گالیاں دی، چلائے کہ وہ بےغیرت انسان. جس اللہ والے نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے روٹی رکھی، اسی روٹی کو دکھا کے تو اپنے نفس کو موٹا کر رہا ہے، اپنے منہ کو پال رہا ہے بےغیر. تو اس کے باوجود بھی وہ داتا صاحب بن گئے نا. یعنی چاہتے سب کچھ سے کرنا لیکن نہیں کیا. پیرانے بھی صحیح نہ غوث مستقیم کے جہاز چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عالم کیا ہے کہ عالم یہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا تھا، کئی دن کے فاقے ہو گئے. یہاں تک کہ آپ کو کھانا آتا بھی تھا تو آپ فرماتے تھے جب تک اللہ مجھے حکم نہیں دیتا میں نہیں کھاتا تھا. ایک روز کی زندگی اس کے اوپر پڑی، روزہ آپ نے مقرر کر لیا، اس کا بھی روزہ رکھ لیا. تو ایسے پھر وہ لوگ غوث اعظم نہیں بن جاتے، ایسے ہی داتا صاحب نہیں بن جاتے، ایسے خواجہ خواجگان نہیں بن جاتے. 800 سال ہے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، 800 سال بعد آئے گا نا خواجہ صاحب. تو 800 سال کے بعد ہی آگے پھر خواجہ خواجگان سلطان الہند بن گئے. کیسے سلطان ہند بنے کہ آپ کو وہاں سے نکل رہے ہیں، تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں، ہے نا، آپ کو نکل رہے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ موجود ہیں، آپ کو حکم اٹھایا اٹھ تو معین الدین ہے، دین کی اعانت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، یہاں کے لیے کیا کروں؟ فرمایا کہ جاؤ ہندوستان کی طرف چلے جاؤ، تمہارے کو ہندوستان میں اجمیر میں جاؤ. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اجمیر کے لیے نکل رہا ہوں زندگی میں کبھی نکلے نہیں باہر، پہلی دفعہ اپنے مرشد کے ساتھ روزہ رسول پر تشریف لائیں، اب وہاں سے باہر نکلنا ہے. اب کہاں ہے ہندوستان، کدھر ہے ہندوستان، کون ہے اجمیر، کہاں کا اجمیر نہیں معلوم. آپ چل رہے ہیں راستے میں تو آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم خود تشریف لائے، پھر مجھے اپنے گود میں بٹھایا، نقشہ نکالا اور بتایا کہ یہاں سے جاؤ، یہ ہے اجمیر، یہاں پہ تمہارے کو جانا ہے. تو ایسے بن گیا کیونکہ ایک روز کی زندگی کا روزہ رکھ لیا. تو وبی صوم غد نویت من شہر رمضان، بات یہ ہے کہ آنے والے روز کی جو زندگی میں آنے والا ہے آپ کا، جس کی آپ کو تیاری کرنی چاہیے، اس کا روزہ رکھنا اصل روزہ ہے. یہ تو روزہ ہے، یہ تو روز جیسا ہے نا. اب اس کی بھی معرفتیں ہیں جس کے اوپر میں نے کہا وہ کبھی زندگی میں موقع ملے تو اس پہ گفتگو کریں گے، کہ جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غنی اور فقیر، غنی اور غریب کو برابر کرنے کے لیے
جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو شیطان کا منہ سیاہ ہو کر دیتا ہے. تو کیسے سیاہ ہو جاتا ہے؟ شیطان تو یعید الفقر والفواحش، وہ آپ کو فقیری سے ڈراتا ہے، فواحش کی طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ وہ پتہ ہے شیطان ڈراتا بھی کس سے؟ آپ کو غربت سے نہیں ڈراتا، بھیک سے نہیں ڈراتا، افلاس سے نہیں ڈراتا، فقیری سے ڈراتا ہے کہ ارے تو یہ اللہ والوں کی بات مانے گا تو تیرے کو بھی یہ فقیر بنا کے چھوڑ دیں گے. جیسا ابھی کہا نا مولوی عبدالرؤف صاحب کو لوگوں نے کیا کہا کہ آپ بیوقوف ہیں. انہوں نے کہا ہاں بیوقوف ہیں، جبھی تو اللہ کا کام کر رہے ہیں. عقل مند ہوتے تو تمہاری طرح دنیا دار کتے ہوتے، روز سوچ رہے ہوتے کہ مال کو کیسے بڑھانا ہے، مال کو کیسے گھٹانا ہے، کہاں پروفٹ ہوا کہاں لاس. ارے جاہل ہیں تمہاری نظر میں بیوقوف ہیں، جبھی تو اللہ کا کام کرنے کے لیے بیٹھے. تو یہ جو روزے کی ابتدا ہم نے کی، پھر جب آپ افطار کے عالم میں آئے نا، اب عجیب انداز ہے نا کہ قرآن کریم یعنی ہم جب روزہ کھولتے ہیں اس وقت کو بھی افطار کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ فاطر السماوات والارض ہے، اللہ زمین و آسمان کو پھاڑنے والا ہے. اللہ والا کیا کرتا ہے؟ زمین و آسمان کو ایک کر کے چھوڑتا ہے، اسی کو وہی فاطر بن کے کھڑا ہوتا ہے. تو اللہ فاطر السماوات والارض، وہ وقت آپ کا افطار کا ہے. اللہ آپ کو اعادہ کراتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ جو روزہ رکھا تو کس لیے رکھا کہ فاطر السماوات والارض بننے کے لیے کھڑا، کہ آپ کو کھڑا ہونا ہے، زمین و آسمان کے انقلاب برپا کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے. اسی لیے تو آپ بولو نا اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے کس کے لیے روزہ رکھا تھا؟ اپنے لیے رکھا تھا. حالانکہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں. ستار بھائی کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ اپنے لیے رکھ رہے ہیں. اللہ نے ہم کو روزہ فرض کیا، ہم روزہ رکھ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے روزہ نہیں رکھیں گے تو ہمیں گناہ ملے گا تو جہنم میں بھی آئیں گے، عذاب ملے گا، فلاں ہوگا. تو آپ کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ اللہ کے لیے رکھ رہے ہو. ارے بھائی کسی سے پوچھو اللہ کے لیے روزہ کون سا ہوتا ہے اور اپنے لیے کون سا روزہ ہوتا ہے؟ اپنے لیے روزہ تو وہ ہے کہ جس کا نہ رکھنے سے آپ کو گناہ ملا، آپ گئے تو آپ اس ڈر سے اس خوف سے روزہ رکھ رہے ہو. لیکن وہ روزہ وہ جس کا نہ رکھنے سے آپ کو کوئی گناہ نہیں اور جس کو رکھنے سے کوئی ثواب نہیں، جس کو نہ رکھنے سے کوئی گناہ نہیں، جس کو رکھنے سے کوئی ثواب نہیں. آپ بولیں اس سے میں نے اللہ کے لیے رکھا، تب سمجھ میں آئے گی نا بات. لیکن یا تو آپ ثواب کے لیے رکھ رہے ہو یا آپ گناہ سے بچنے کے لیے رکھ رہے ہو. لیکن بات کیا ہے؟ عجیب بات ہے کہ کھولتے وقت بولتے ہو اللہم انی لک صمت، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا. کہاں روزہ رکھا؟ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کر نہیں سکتے؟ کہاں اللہ کے لیے روزہ رکھا؟ اپنے لیے رکھا. بولتے یہ ہو اللہم انی لک صمت وَبِكَ آمَنْتُ، اور تجھ پر ہی میں ایمان لایا، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور میں نے تجھ پر توکل کیا. کہاں توکل کیا؟ کیسے توکل؟ پورا دن میں کس پہ توکل کیا بھائی؟ کہاں پہ توکل کیا؟ 2 دن اگر بیگم افطاری نہ بنائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ کیا ہوتا ہے نا. 2 دن گھر میں افطاری نہیں بنے، پکوڑے نہیں بنے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ کہاں گیا. پھر آپ کا توکل تو کہیں رہتا نہیں. ملی تو کیا ہوا؟ نمک سے روزہ افطار کر لیا، کھجور سے روزہ افطار کر لیا، صرف سننے کے لیے ہے کیا؟ حق تھا ان کا، حق ہے ان کا جو کہتے ہیں کہ انی لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، پھر ہم نے تیری رزق سے افطار کی. تو یہ جو دعائیں سکھائی گئی پڑھنے کے لیے، مطلب اس میں بھی کمال معرفت ہے. جیسا میں نے پہلے کہا نا کہ روزہ جو آپ کو منازل طے کراتا ہے، تو وہ معرفت کی وہ 2 منازل ہیں جس پر اولیاء اللہ نے فرمایا کہ جب انسان معرفت کی منزل پہ قدم رکھتا ہے تو اس کا پہلا قدم صبر پہ ہوتا ہے اور دوسرا قدم شکر پہ ہوتا ہے. وہ صبر بھی وہ ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری صبر جانور بھی کر لیتا ہے. کہ آپ نے کسی جانور کو بند کر دیا، اس کا پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ صبر کر رہا ہے. تو وہ غیر اختیاری صبر ہے. ایک اختیاری صبر ہے کہ معلوم ہے، موجود ہے، سب آپ کے سامنے دستیاب ہے، مگر اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے معاملات کو روکے رکھنا، یہ ہے اختیاری صبر. وہ اختیاری صبر جب انسان لیتا ہے تو پھر وہ معرفت کی منازل کو طے کرتا ہے. گفتگو یہیں پہ مکمل کریں انشاءاللہ، پھر زندگی بخیر تو اسی پر آگے لے کے چلیں گے کیونکہ 12 بج گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے پڑھا،
اس میں جو حق ہے جو سچ ہے اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہم سے غلطی ہوئی جو کوتاہی ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں درگزر فرما، معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا وہ کام لے جس سے تو اور تیرے حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا والحقنا بالصالحین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم حفظنا وانت خیر الحافظین، اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین، اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی زینت فرشی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا